رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ سب سے پہلے تو ایک وضاحت کہ بیان کا جو وقت ہے وہ 1:30 بجے ہے، آج تھوڑا تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت کرنی چاہیے۔ بہرحال 1:30 بجے ہے بیان کا وقت، آج مجھے کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی آواز اگر بڑھا دیں گے تو بہت خوشی ہوگی۔ ایک جگہ ہمیشہ کے لیے سیٹ کر لیں اور ایلفی ڈال دیں، اس میں ہر نماز میں اسپیکر کی جو سیٹنگ ہے وہ چینج ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بٹنوں کو آ کے چھیڑ رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ سب سے اچھی بات اس کی ہے، یعنی لوگوں کی باتوں میں اکثر خیر نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کی بات جو لوگوں میں جوڑ کی کوشش کرتے ہیں، اصلاح بین الناس، پبلک کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی جوڑ کی کوشش کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے گا، اس کا اپنا سیاسی دینی، یعنی دینی تو نہیں، سیاسی یا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوگا، صرف اللہ کے لیے یہ کام کرے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اسے عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ تو آج میرا ارادہ تھا اس موضوع پر میں بات کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پہ توڑ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس توڑ کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یہ توڑ ملکی سطح پہ بھی ہے، سیاسی سطح پہ بھی ہے، دفتروں میں بھی ہے، مدرسوں میں بھی ہے، اور گھروں میں بھی ہے، رشتہ داروں میں بھی ہے۔ شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا، موٹیویشنل پروگرامر یعنی موٹیویشنل ٹیچر بہت ہوتے ہیں، جو اسپیکر ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ موٹیویٹ سے مجھے پتہ نہیں موٹی کا ویٹ یاد آتا ہے یہ لفظ موٹی اور ویٹ، تو ایک شاعر نے کوئی شعر کہا تھا، اس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے شعر تو یاد نہیں ہے، کہ میں نے موٹیویٹ کیا اس کو کہ موٹیویٹ کر اپنا، یعنی موٹی تیرا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو میں نے موٹیویٹ کیا اس بات پر کہ موٹی ویٹ کر اپنا، دیکھ کتنا ویٹ تیرا بڑھ رہا ہے۔ یار یہ چٹکلا ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں آج کل جو آپ کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، ان میں سے اکثر کی باتوں میں الحمدللہ خیر ہی غالب ہوتی ہے، لیکن ایک بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کو کسی غیر مسلم سے اس قسم کی اسپیچز لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے ان تمام چیزوں میں ہمیں پہلے سے موٹیویٹ کر دیا ہے۔ ہر چیز اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتا دی ہے، تبیانا لکل شیء، قرآن کہتا ہے ہر چیز کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھیں گڑبڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم اچھی بات کرے تو نہ لے لو، نہ لو اس کو،
تو لینا چاہیے، مگر اس کو اسلام ہی کا حکم سمجھ کے لینا چاہیے، کیونکہ حکمت اور اچھی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے لے لے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں ان کے۔ اگر ان کے پاس سیدھا راستہ ہوتا تو وہ جس تباہی اور بربادی کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں آج وہاں نہ ہوتے۔ لوگ ترقی کو کامیابی سمجھتے ہیں، ترقی الگ چیز ہے، کامیابی الگ چیز ہے۔ دیکھو ترقی اسے کہتے ہیں کہ غریب تھے تو پیسہ آ گیا۔ اب لوگ اس کو نہیں دیکھتے کہ غربت کے بعد پیسہ آیا تو اس پیسے سے اس کو نقصان ہوا ہے فائدہ ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتے، کہتے ہیں کامیاب ہو گیا پیسہ آ گیا۔ حالانکہ جب پیسہ آیا ہے تو رات کی نیند اڑ گئی، خودکشی کے خیالات آ گئے، تو پیسے سے جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا، تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ اس کو دنیا کی اصطلاح میں ترقی کہا جائے گا، مگر کامیابی بولو بھائی، کیونکہ پیسے سے جو مقصد تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہوا۔ اگر پیسہ بھی ملا اور ساتھ ساتھ سکون بھی مل گیا، سکون بھی مل گیا، پہلے غربت کی وجہ سے پریشان رہتا تھا، اب پیسہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ذہنی سکون دے دیا، تو ہم کہیں گے کہ ترقی بھی ہو گئی اور کامیابی بھی۔ اور اگر کوئی ایسی صورت ملی کہ پیسہ تو نہیں آیا لیکن اللہ نے سکون عطا کر دیا، اسی میں ساری ضرورتیں پوری کر دیں، تو ہم کہیں گے کہ ترقی تو نہیں ہوئی مگر کامیابی بولو بھائی ہو گئی۔ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حالانکہ آج کل جس کو ترقی کہا جاتا ہے اس لحاظ سے آپ ترقی یافتہ نہیں تھے۔ میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں، کہیں آپ لوگ مولویوں کی باتوں کو بڑا توڑ موڑتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ترقی بھی کریں لیکن ترقی سے جو مقصد ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مقاصد پہ سمجھوتے نہیں ہوتے، مقصد تک پہنچنے کے لیے جو وسائل اور ذرائع ہیں ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، تبدیلی تو ویسے بھی اب آ رہی ہے۔ میرا معمول ہے چھٹی والے دن میں ذرا تسلی سے سوتا ہوں، تو آج میں صبح بہت جلدی اٹھ گیا، تو گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ آپ چھٹی والے دن تو ذرا دیر سے اٹھتے ہیں، تو میں نے کہا تبدیلی آ گئی ہے، تبدیلی آ گئی، تو اللہ کرے آ جائے تبدیلی۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو الگ ٹاپک ہے، کامیابی کیا ہے، ترقی کیا ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر گوروں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس کامیابی کے گر ہوتے تو ترقی کے ساتھ آج وہ کامیاب بھی ہوتے۔ کامیاب نہیں ہیں، اس کے کیا دلائل ہیں، یہ موضوع بالکل الگ ہو جائے گا۔ تو خیر، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز میں رہنمائی کی ہے۔ پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی قرآن کی اس آیت سے کہ لوگوں میں جوڑ کی بات کرنا یہ اچھا کام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں توڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ بات جوڑ کی کرتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جوڑ کی بات کو اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جوڑ کی بات کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، توڑ کی بات کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً ابھی الیکشن میں پی ٹی آئی کو کامیابی ملی، میں نے کسی سے یہ کہا، وہ اپوزیشن میں ہے، پی ٹی آئی کے سخت خلاف ہے، میں نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ ٹھیک ہے ہار جیت ہوتی ہے، اب آپ اس جماعت سے اتحاد کر لیں۔ یہ جوڑ کی بات ہے نا۔ میں نے کہا کیونکہ وزیر اعظم بننے کے چانسز پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ان کے چانسز زیادہ ہیں، تو مخالفت کرنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ کمپرومائز کریں، اور اس کمپرومائز کے بدلے میں کچھ اپنی منوا لیں اور کچھ ان کی مانیں۔ اس سے یہ ہوگا
کہ پی ٹی آئی میں جہاں کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں کچھ نیگیٹو بھی ہیں تو وہ نیگیٹو اور کم ہو جائیں گی. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی ہار جیت تو ہوتی ہے, کبھی وہ اوپر کبھی آپ نیچے, کبھی آپ اوپر وہ نیچے, تو ہوگا. تو مخالفت کر کے کیا کرنا ہے؟ اسلام میں حکم یہ ہے کہ حاکم بنانے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچو کس کی سلیکشن ہونی چاہیے. جب بن گیا تو وہ وہی ہے. کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ یہ کیوں اسلام نے حکم دیا؟ تاکہ امت میں جوڑ رہے. ہمارے ہاں حاکم کی مخالفت کو حق پرستی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیٹھ کے حکومت کے خلاف بولتا ہے. بول کے کر کیا لیتا ہے؟ بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بول لو. جہاں پابندی ہے وہاں بولتے نہیں ہے. سعودیہ میں پابندی ہے, وہاں نہیں بولیں گے ممبر پہ. پاکستان میں کھلی آزادی ہے, ہر آدمی ممبر پہ بیٹھ کے حکومت کے خلاف بول رہا ہے اور سمجھتا ہے بہادری ہے. بہادری کیا؟ آپ کے خلاف نہ کوئی ایف آئی آر کٹ رہی ہے, نہ کوئی پولیس چھاپا مار رہی ہے. آپ سعودی عرب میں بول کے دکھاؤ, پھر بہادری مانیں گے ہم. تو جس چیز کو برا سمجھنا چاہیے اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں, جس کو اچھا سمجھنا چاہیے اس کو برا سمجھ رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مخالفت میں, اس وقت آپ کا حق بنتا تھا, کیونکہ سیاست میں اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. لیکن جب ایک چیز ہو گئی تو اسلام کے کیا احکام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. وہ احادیث کیا ہیں؟ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبا. صحیح بخاری کی حدیث. فرمایا سنو اور اطاعت کرو, اگرچہ تمہارے اوپر ایک ایسا حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. اس حدیث کا ایک ایک لفظ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. ایسی پیاری مثال دی کہ وہ حاکم جو کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے, یعنی جس کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. یہاں تو دو رائے ہے نا, کہ کوئی کہہ رہا آنا چاہیے, کوئی کہہ رہا نہیں آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسی دی ہے ایسے حاکم کی کہ جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی, کہ ایک شخص جو حبشی ہے, حالانکہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ عربوں سے. نبی خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ صحابہ سے. حبشی لوگ صحابہ کے غلام ہوا کرتے تھے. کسی حبشی کے حاکم بننے کا کوئی تصور عرب میں تھا ہی نہیں, کسی غیر عربی کا نہیں تھا, تو حبشی کا کہاں سے ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہے. غیر عربی کا نہیں تھا, تو غیر عرب میں بھی حبشی جو کالے ہوتے ہیں, موٹے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں ان کے. اور فرمایا وہ ہے بھی غلام. غلام کا مطلب جو خود کسی اور کی مملوک ہے, جسے کسی بھی صورت میں قانونی حق حاصل نہیں ہے حاکم بننے کا, کیونکہ غلام جو کچھ کماتا ہے اس کے مولا کا ہوتا ہے. غلام جبھی حاکم بنے گا جب ظلم اور بربریت کر کے حکومت کی کرسی تک پہنچے. وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کے پاس کوئی قانونی حق حکومت تک پہنچنے کا اسلام نے نہیں دیا اس کو, اسلام نے نہیں دیا. غلام حاکم اسلام میں بولو بھائی نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ اپنا مالک نہیں ہے, تو وہ حکومت کا مالک کہاں سے بنے گا؟ لیکن نبی نے فرمایا کہ غلام جو بالکل اہل نہیں ہے, اطیعوا, ہاں اور کیا کہ سلطا, مسلط ہو جائے. مسلط کا مطلب کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائے. آپ نہیں, کیونکہ غلام کو کون چاہے گا, وہ بھی حبشی غیر قوم کا. لوگ کہیں گے ہمارے اوپر یہ کیسے حکومت کر رہا ہے, ہم سارے گورے گورے اور ہمارا وزیر اعظم یا ہمارا خلیفہ کون ہے؟ کالا کلوٹا. لیکن فرمایا اگر مسلط ہو گیا,
زبردستی طاقت کے بل بوتے پر، بالکل غیر آئینی طریقے سے، اور کمبخت کی شکل بھی اچھی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نا کم از کم کچھ نہیں ہوتا تو پرسنالٹی کو ہم مرتے کہ یار دیکھو ہمارا جو صدر ہے کسی کام کرنے کی شکل تو اچھی ہے. فرمایا شکل بھی اچھی، کیسی پیاری مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کأن رأسہ ذبیبہ، کشمش کی طرح سر اس کا پچکا. کشمش صرف پچکی بھی نہیں ہوتی، اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، جوس نکل جاتا ہے انگور کا جو اصل ہے. تو کیا مطلب پرسنالٹی کی، ہماری زبان میں کہیں گے واٹ لگی ہوئی ہے اس کی، کہیں سے بھی کوئی پرسنالٹی اس کی سمجھ میں ہی نہ آ رہی ہو کہ بھئی کچھ تو ہو. جیسے ہمارے قائد اعظم کو دیکھو آپ، اور گاندھی جی، ٹھیک ہے گاندھی جی انڈیا والے ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن پرسنالٹی کس کی تھی؟ بولو یار، قائد اعظم. وہ انڈیا والے بھی مانتے ہیں کہ پرسنالٹی بہرحال کس کی اچھی تھی؟ وہ ایک شیروانی پہنی ہوئی اور جنا کیپ، چلنے کا انداز، بات چیت کا انداز. میں گاندھی جی کے خلاف نہیں بول رہا، انڈیا والے بھی بیان سنتے ہیں، ناراض نہ ہو بھائی، میں صرف پرسنالٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر اس پہ آپ کو اعتراض ہو تو تصویریں لگا کے دیکھ لو ایک ساتھ. پرسنالٹی تو اللہ بناتا ہے نا، وہ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال وہ ان کے ہیرو ہیں، ان کی آپ محبت کریں ان سے، ہم نے آپ پہ پابندی نہیں لگائی. تو خیر ایک صاحب تھے وہاں، چڑے چھوڑے بات سے بات نکلے گی، دلچسپ چٹکلے آتے رہتے ہیں دماغ میں، پھر موضوع رہ جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی لحاظ سے وہ اہل نہیں ہے اور آیا بھی غیر آئینی طریقے سے ہے. لیکن جب حاکم بن گیا، حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی خوب سمجھیں. حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوت نافذہ اس کے پاس آ جائے، وہ جو کہتا ہو کر کے دکھا سکتا ہو، فوج پولیس اس کے کنٹرول میں ہو. میں یہاں کوئی بات کروں گا اگر، تو مجھے حکومت کا سہارا لینا پڑے گا. حکومت جب کوئی قانون بنا کے نافذ کرتی ہے تو اس کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے. نافذ کا مطلب وہ نافذ کر سکتا ہو، پاور ہو اس کے پاس. تو ایسے شخص کو حکم یہ ہے کہ حاکم بننے مت دو. غلط ہے. حاکم کی ایک الگ شرائط ہیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے. لیکن فرمایا جب یہ مسلط ہو گیا، ہونے سے پہلے کے حکام کچھ اور مسلط ہونے کے بعد کے حکام کچھ اور. بات کے حکام کیا ہیں؟ اسمعوا و اطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. کیوں؟ تاکہ امت دھڑوں میں تقسیم نہ ہو. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوشش کی ہے کہ امت میں امت پناہ برقرار رہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ تمام چیزوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور امت میں جوڑ پر ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے. امت کے اتحاد پر کسی چیز کو قربان، امت کا اتحاد کسی چیز پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ تو میں نے یہ کمپین چلائی، میں نے کہا بھائی اب جوڑ توڑ کرو، کچھ کیوں مخالفت کر رہے ہو. دوسرا، ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی بنتا ہے تو فوراً اپوزیشن ٹانگیں کھینچنا. یہی پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے ماضی میں. مسلم لیگ کہ جب وزیر اعظم آئے تو انہوں نے ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی. اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا بھائی کرنے دو ایک آدمی کو، غلط طریقے سے آیا، دھاندلی سے آیا، جو آ تو گیا نا. جب کسی حکومت کو وقت سے پہلے گرایا جاتا ہے تو لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا نقصان ہو گیا، یہ نہیں دیکھتے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. ہم شخصیتوں کو دیکھتے ہیں، ملک اور ملت اور قوم کے مفاد کو بولو بھائی دیکھتے ہی نہیں ہیں. اس پہ خوش ہوتے ہیں، کرپشن کا الزام لگا، کیس بنا اور جیل ہو گئی، یہ ہو گئی. سب کچھ بعد میں ہونا چاہیے تھا. تو بھائی ملک میں اگر یہ اسی طرح رہے گی، اٹک پٹک چلتی رہے گی، ایک آ رہا ہے دوسرا ٹانگیں کھینچ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے یہ والا ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ایک دوسرے کی پتلونیں ہی کھینچتے رہو گے تو ملک میں حکومت کیسے ہوگی؟ ملک ترقی کیسے کرے گا؟
نئے نئے پروجیکٹ پہ سگنیچر کیسے ہوں گے, اور جو پرانے پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کی تکمیل کیسے ہوگی. بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب نے سیاست میں کیوں ٹانگ اڑانا شروع کر دی. میں سیاست کی بات نہیں کر رہا میرے بھائی, یہ ملکی سطح پہ جوڑ کی بات کر رہا ہوں. جوڑ جبھی ہوتا ہے جب کچھ غلط کو برداشت کیا جائے. ہر چیز غلط کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو صحیح نہیں ہوگی. امت میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ بولو بھائی, توڑ. تو کہتے ہیں وہ غلط کر رہا ہے, وہ یوں کر رہا ہے. تو بھائی غلط کر رہا ہے تو پورا صحیح کون ہوتا ہے دنیا میں؟ ایک صاحب مجھے بار بار آ کے کہہ رہے تھے کہ یار وہ ہماری مسجد کے امام صاحب میں یہ فالٹ. میں نے کہا آپ کی بیوی میں کوئی فالٹ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جیسے بیوی کو برداشت کر رہے ہو مسجد کے امام کو بھی برداشت کر لو. کچھ فالٹ ہر ایک میں ہوتے ہیں, تو دو چار ہیں آپ کے امام میں بھی. میں نے کہا آپ میں کوئی فالٹ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اپنے بارے میں انسان یہی سمجھتا ہے کہ مجھ میں کوئی فالٹ نہیں. ہاں کچھ فالٹ ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ فالٹ تو ہر ایک میں ہوتے ہیں. تو سیاسی سطح پہ بھی ہمارے ہاں توڑ کی بات کرنے والا وہ ہمیشہ اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. جو جوڑ کی بات کرے گا اس کو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا اس کے. تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ جو بھی حکومت کرے تو اس سے ہمیشہ جوڑ کی بولو بھائی کوشش کرو. اور حاکم کے بارے میں اسلام میں حکم ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. اگر حاکم کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے خلاف بیٹھ کے تقریریں یا طنز سے نہیں ہوگی, بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ اس کی خیرخواہی چاہیں گے آپ. دیکھو ہندوستان میں 2 دور ایسے آئے ہیں کہ جب اسلام ہندوستان میں بالکل ختم ہونے والا تھا. یعنی حکمران ہی تبدیل ہو گئے تھے. علماء کیا کرتے تھے کہ جو ہمارے مغل بادشاہ گزرے ہیں ہندوستان میں, علماء ان کی ہر وقت مخالفت کرتے تھے کہ یہ عیاش ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کمال یہ تھا, انہوں نے حکمرانوں سے روابط بڑھائے, انہوں نے مخالفت چھوڑ دی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انہوں نے کہا مخالفت یا بغاوت سے کوئی فائدہ. بغاوت کریں گے تو پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکومت کے. بغاوت کریں گے تو اور لڑائی ہوگی, ہندوستان ٹوٹ جائے گا. تو بغاوت کا راستہ بھی نہیں, مخالفت کا راستہ بھی نہیں. مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس صدی کا مجدد اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں اسلام کو بچایا ہے. کیسے بچایا؟ حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے, یہاں تک کہ شہزادے کو کہا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے جنت میں نہ بھجوا دوں. میں اللہ سے اتنا لڑوں گا تیرے لیے. لوگ اس وقت مخالفت کر رہے تھے, یہ بوٹ پالش کرنے والے, یہ چاپلوسی کرنے والے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہندوستان میں پھر عالمگیر جیسے بادشاہ پیدا ہوئے. حکمرانوں کی اصلاح کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کی اصلاح کا طریقہ ہے. حکمرانوں کی جب کسی شخص کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو اسلام کہتا ہے اس کی عزت کرو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے. بالکل صحیح حدیث ہے. حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. اس کے سر پہ ڈنڈا مارنا اس کو حدیث میں جہاد بولو بھائی نہیں قرار دیا گیا. حق بات کہنے سے کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ لوگ سامنے نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سامنے کوئی بھی نہیں گئے. تو سامنے عزت احترام کے ساتھ اگر حق بات کہی جائے تو اس سے انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو اس لیے اگر یہ ہو جاتا ہے اور پی ٹی آئی حکومت بنا لیتی ہے تو علماء یہ کہتے ہیں, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, کہ بھائی پھر کمپرومائز کا راستہ بولو بھائی اختیار کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں, پہلے مخالفت تھی, اس وقت حکمت کا تقاضا تھا کہ آپ سمجھتے تھے مخالفت کی جائے, لیکن جب ایک بن گئی ہے حکومت تو اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو یہ تو میں اوپر کی سطح پہ بات کر رہا ہوں کہ ہم توڑ کی بات کو کیا سمجھتے ہیں, کمال سمجھتے ہیں. حالانکہ اسلام میں کیا ہے, جوڑ کی بات کرو. سمجھ رہے ہو؟ دوسری مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی باتوں کو ہم جوڑ کی سمجھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہوتی توڑ کی ہیں.
میرے پاس لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں, اب تو آج کل تو اٹھانا چھوڑ دیں, لیکن لوگ ملنے کے لیے بھی آتے ہیں. اور میرے پاس کیا, جن علماء کے پاس بھی آتے ہیں نا, تو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی کیا ہے؟ پھڈے بازیاں. آفس میں پھڈے الگ ہو رہے ہیں, دوستوں سے پھڈے الگ, دکان میں ملازم سے الگ سیٹ صاحب کے پھڈے چل رہے ہیں, ملازموں کے آپس میں پھڈے الگ چل رہے ہیں, میاں بیوی کے پھڈے الگ, باپ بیٹے کے پھڈے الگ, ماں بیٹی کے پھڈے الگ, ساس بہو کے تو پیدائشی پھڈے ہیں, پیدا ہی لڑنے کے لیے ہوئے. اب چونکہ لوگوں نے 2-2 3-3 شادیاں بھی شروع کر دی ہیں, بیان بھی کافی مشہور ہو گئے لوگوں میں, تو سوگنوں کے پھڈوں کی ایک نئی لسٹ اب آنا شروع, کیا آپ کے کہنے پہ کی تھی؟ پھڈے ہو رہے ہیں. پہلے کم پھڈے تھے جو مفتی صاحب نے ایک اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے اللہ سے بھی پھڈے ہو رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اللہ میری دعا ہی قبول نہیں کر رہا, یہ بھی کیا ہو گیا؟ میں کب سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں, قبول ہی نہیں کر رہا, تو یہ اللہ سے ہی پھڈا ہو گیا نا بھائی. میں سارے کام کر رہا ہوں, میں نیک کام بھی کر رہا ہوں, میں صدقہ خیرات بھی کر رہا ہوں, پھر بھی میری غربت دور نہیں ہو رہی. یعنی کیا مطلب؟ اللہ نہیں کر رہا غربت دور, تو یہ کس سے پھڈا ہے؟ اللہ سے بھی جھگڑ رہے ہیں. بعض تو بالکل سرے عام جھگڑتے ہیں, بولتے پتہ نہیں کیا یار, اللہ کو میں ہی ملا تھا. یہ جھگڑا ہی ہو گیا نا یہ, یعنی اللہ پہ اعتراضات. کمیٹی کے آپس میں پھڈے, کمیٹی کے امام سے پھڈے, امام کے مقتدیوں سے پھڈے. تو ایسا لگتا ہے کہ پوری پھڈے بازی کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہے ہی نہیں. تو سکون کہاں سے ہوگا جب 24 گھنٹے ہر آدمی ہر وقت ہر ایک سے لڑے گا؟ اور اگر کسی سے نہیں لڑ رہا, دوستی ہے, تو اس لیے دوستی ہے کہ جس سے پھڈا ہو رہا ہے نا, وہ پھڈا کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس سے دوستی, یعنی اس کو اپنا ہمنوا بناؤ. یہ اپنا ہمنوا بنے گا تاکہ دونوں مل کے اس سے لڑیں گے. جب اس سے لڑائی میں کامیاب ہوں گے پھر آپس میں, ہم دونوں آپس میں لڑیں گے. یعنی اگر کہیں دوستی بھی ہے تو وہ اس لیے, جیسے مثال کے طور پر گھر میں اگر ساس بہو کی بنی ہوئی ہے, نہیں پھڈے ہو رہے, تو وہ دوسری بہو سے, گھر میں دوسرا بیٹا بھی ہے نا, اس کے خلاف ایک الگ اتحاد انہوں نے, یعنی اگر اتحاد بھی ہے تو وہ کسی کے خلاف ہے. اتحاد برائے اتحاد نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثلاً اگر آج اتحاد ہو جاتا ہے سیاسی تنظیموں کا آپس میں, تو وہ پی ٹی آئی کے مخالفت میں ہوگا کہ اس کو مل کے کیا کرو, نیچے اتارو. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر پی ٹی آئی والے کسی سے اتحاد کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ آؤ مل جل کے اکٹھا کھائیں گے, ہم سب ایک ملک کے رہنے والے, اسی ملک کے باسی, آؤ, وہ مقصد اس کمبخت کو نیچے دکھانا ہے. تو اتحاد بھی کسی کے مخالفت میں ہو رہا ہے, کسی کو نیچا گرانے کے لیے ہو رہا ہے. جہاں وہ نیچا گرا تو پھر آپس میں توپے اور بم دھماکے ایک دوسرے کے خلاف. بم دھماکوں سے وہ اصل دھماکے نہیں, یعنی منہ سے جو دھماکے ہوتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. صبح و شام پھڈے بن ہی نہیں رہی. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو, پہلی بات تو یہ کہ یہ نظریہ بنا لینا چاہیے کہ شریعت میں اتفاق اور اتحاد کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ ایسے ہی حکم ہے جیسے نماز پڑھنے کا حکم, زکوٰۃ دینے کا حکم, اسی طرح شریعت میں ایک دوسرے سے جڑنے اور ایک دوسرے کو جوڑنے کا حکم اسی تاکید کے ساتھ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف بولنا یہ بہادری ہے, اور ہم نے اگر اپنا حق چھوڑ دیا تو ہم گویا ذلیل ہو جائیں گے, بزدل کہلائیں گے, اور سامنے والا شیر ہو جائے گا. اگر اسلام میں یا اللہ کی نظر میں پھڈے بازی اچھا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے تہادو تحابو, ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو, اس سے آپس میں محبت بڑھے گی. پھڈے بازی اچھا کام ہوتا, جیسے کہ ہم اپنے منہ سے تو سب یہی کہتے ہیں لڑنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن عمل کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے لڑائی پیدا ہو. میں نے ایک دفعہ اپنے کسی بزرگ سے پوچھا, وہ جب وہ
وہ جو بول ٹی وی پہ پھٹا ہوا تھا نا رمضان میں, وہ ایک اہل حدیث عالم تھے, وہ ڈاکٹر عامر لیاقت سے علیحدگی اختیار کر کے چلے گئے, اور پھر اگلے دن 2 دن بعد دوبارہ واپس آ گئے. تو میں نے کیا کہ یہ عجیب ڈرامہ بازی ہوئی کہ واپس آ گئے, یہ کیا بات ہے, پہلے اتنی مخالفت. تو میں نے اپنے استاد سے ذکر کیا, انہوں نے کہا اگر واپس آ گئے تو جوڑ ہو گیا نا, تو اچھا ہے نا, اس پہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے. تو مجھے اپنی غلطی کا واقعی احساس ہوا. انہوں نے کہا اس پہ کیوں خوش ہو رہے ہیں کہ لڑتے رہے آپس میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی اس میں کیا ہے کہ اگر پڈا ہوا تھا, سالو ہو گیا, دوبارہ بیٹھ گئے, تو اس پہ خوش ہونا چاہیے نا. تو مجھے واقعی احساس ہوا کہ بات صحیح ہے بالکل. بھائی کچھ بھی وجہ تھی, کسی بھی وجہ سے الگ ہو گئے, اب اگر کمپرومائز ہو گیا ہے, ہمیں کسی کی شخصیت سے نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ہم لڑتا ہوا دیکھ کے زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور لڑائی کے بعد اگر کوئی جڑ جائے تو بجائے اپریشیٹ کرنے کے طنز کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو, اگر توڑ اچھا کام ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ ہدیے دو, اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. آپ نے فرماتے کہ دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکالا کرو, اس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی. جتنی لڑو گے اتنا صحت کیا ہوگی, اچھی ہوگی, کانفیڈنس پیدا ہوگا. ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں فرمایا نبی نے. چند چیزیں ہیں, وقت کم ہے, میں بہت ہی جو اہم چیزیں اس معاملے میں وہ تھوڑی سی میں آپ سے کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, جو میرا تجزیہ ہے, جس کی وجہ سے ملکی سطح پہ بھی لڑائیاں ہوتی ہیں, اور دفتروں میں بھی ہوتی ہیں, گلی محلوں میں بھی ہوتی ہیں, اور گھروں میں بھی ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی بھی شخص کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا دوسرے پہ حق کتنا بنتا ہے. بات آ رہی ہے؟ میرا حق دوسرے کے اوپر, بولو بھائی, کتنا بنتا ہے, اور مجھے اللہ نے اس حق کی وصولی کے لیے اختیارات کس حد تک دیے ہیں. اپنے اختیارات سے بڑھ کر کام کی کوشش کرے گا, اور جو چیز آپ کا حق نہیں ہے اسے مانگنے کی کوشش کریں گے, تو یہاں سے سامنے والے کے دل میں کیا پیدا ہوتی ہے, نفرت, بغض اور لڑائی. جب ایک چیز آپ کا حق ہی نہیں ہے, آپ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں دوسرے سے؟ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے کسی شخص سے کہا, ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ میرا یہ کام کر دو. کام بہت معمولی سا تھا, بہت ہی معمولی, لیکن وہ گوٹ اسی شخص کے ہاتھ میں تھی. وہ شخص آیا, جو آیا وہ بھی دیندار, ماشاءاللہ اس کی داڑھی. اس نے کہا میرا یہ کام کر دو. اس نے کہا میں کروں گا لیکن فری میں نہیں کروں گا, اس کام کے 1 لاکھ روپے لوں گا میں. کیا کہا؟ بولو بھائی. مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں کہ اس سے بات سمجھ میں آ جاتی. کام کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا یار اتنا سا کام ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے, اتنے پیسے. اس نے کہا اب میں فری میں کرتا ہی نہیں, آپ کہیں اور سے کروا لیں یہ کام. دونوں نمازی ہیں, دونوں داڑھی والے ہیں. یہ سچا واقعہ ہے, لیکن میں کردار کو بدل دیتا ہوں تاکہ جو اصل آدمی ہے وہ یہ نہ کہے کہ آپ نے ہماری بیٹھ کے بات کر دی. کام بہت آسان تھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کر دو, میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا. اس نے کہا جیسے ہی کام ہوگا فوراً چاہیے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے, ایگریمنٹ ہو گیا. اس نے کام کر دیا. اب یہ اس سے پیسے مانگ رہے, کہہ رہے ابھی کوئی بھاگا جا رہا ہوں کیا میں, کیا ایک دم بس یہ ہوتے ہی سر پہ کھڑے ہو گئے, یہ کون سا طریقہ ہے, کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ اور تمہارا کون سا, کیا اس میں کوئی محنت لگی ہے؟ اب دونوں کا آپس میں کیا پیدا ہو رہا ہے, بغض. اس میں غلطی پر کون ہے؟ بولو بھائی. جس نے کام کیا ہے وہ غلطی پر ہے یا نہیں؟ بولو نا بھائی. جس نے کام کیا وہ غلطی پر ہے, جس کے لیے کام کیا گیا وہ غلطی پر ہے. لیکن وہ ابھی آپ کو غلطی پر لگ رہا ہے اس لیے کہ آپ اس معاملے میں خود انوالو نہیں ہیں. اگر آپ نے پیسے دینے ہوتے تو آپ میرے پاس آ کے کہتے کہ کیا اس نے تیر مار لیا, 2 لفظ اس نے کہے ہیں, یا جا کے تھوڑا سا کام کیا اور میرے سر پہ مسلط ہو گیا,
اس وقت آپ کو غلطی پر وہ لگے گا جو آپ سے پیسے مانگ رہا ہوگا. یقین نہ آئے تو میں ایک ٹرائل کروا کے دیکھ لیتا ہوں, کسی کے ساتھ بھی بغیر بتائے, بتا دیا تو پھر تو آپ ہوشیار ہو جائیں گے. تجربہ کروا کے دیکھ لیتا ہوں. آپ میں سے کسی شخص کو بھی میں اسی طرح سے میں ایک فیک ڈرامہ کرتا ہوں, جو ایک شخص آئے گا اور آپ اس سے کہیں گے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا, اور جب وہ کام کر دے اور فوراً پیسے مانگے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ 99% لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ بھائی اتنی بھی کیا جلدی پڑی ہوئی ہے, میں کوئی بھاگا جا رہا ہوں, ابھی میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے, ابھی ایکچولی بینک میں پیسے نہیں ہیں, ابھی 1 تاریخ کو تنخواہ ملے گی, ابھی یہ ہوگا, ابھی یہ ڈرامے بازی کیا ہو جاتی ہے, شروع ہو جاتی ہے. داڑھی والے نمازی پرہیزگار خلیفے تک یہ کام کر رہے ہیں, چاہے بزرگوں سے خلافت ملی بھی ہو, اللہ ماشاء اللہ. زبان کی جو الفاظ ہے نا, ان کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. ابھی ان کا قصہ ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں, سنا دوں؟ نہیں سناؤں؟ سنا دوں؟ سناؤں کہ نہیں سناؤں؟ نہیں, آپ کے حق میں ہے, آپ کے مخالفت میں نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے یہیں موجود ہیں. خیر یہ منع کر رہے ہیں نہیں سناؤ, حالانکہ ان کی تعریف ہو رہی تھی اس میں. ہمارے ہاں اب دیکھو, ایک آدمی کا کسی سے 300-400 روپے کا لین دین ہوا, بہت تھوڑی رقم ہے. اب یہ پیسے لینے جائے گا نا تو وہ کیا کرے گا کہ اتنی رقم ہی تو ہے, اس کے لیے اتنا کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ سوال پیدا ہو جائے, اب اتنی سی رقم ہے تو دے کیوں نہیں دیتے ہیں, اس کو کیوں حدیثیں سنا رہے ہو؟ کمال کی بات ہے, کوئی بھی اصول اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سارے اصول کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے. میں نے اپنی زندگی میں نمازیوں سے معاملات کر کے دیکھے ہیں, ان لوگوں سے جن کے مدرسوں میں وقت لگے, دیندار ہیں, پیسوں کے معاملے میں کلیئر نہیں ہوتا کوئی بھی, اللہ ماشاءاللہ 0.001% نہیں ہوتے لوگ صاف. اس لیے میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں, اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف یہ ہے جو کسی کو نمازی سمجھ کے اس کو پیسے دے دے کہ یہ ٹائم پہ ادا کر دے گا. نہیں ادا کرے گا وہ. یہ جب تک ڈنڈا اور کوڑا نہیں, میں نے ان صاحب سے کہا کہ میں نے کہا 2 غنڈے لے کے جاؤ اس کے گھر پہ جس نے لاکھ روپے دینے ہیں, اور اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالو, 2-4 مکے لگاؤ, اس کا باپ بھی دے گا. بات نہیں آ رہی. مولانا طارق جمیل صاحب کے اخلاق بہت اچھے ہیں بھائی, کیونکہ لوگ مجھے پہ طنز کرتے ہیں ان کا اسٹائل اخلاق, اور آپ کیا بات ہے بھائی, وہ بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں, ان میں بڑی برداشت ہے, ہم پاگل لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں اتنی برداشت نہیں ہے. کوئی انسانیت ہے یہ. میرا کسی سے ماضی میں 15-20 سال پہلے کوئی ایگریمنٹ ہوا, والد صاحب کی طرف سے مجھے کچھ وراثت ملی تھی, وہ بندہ بھاگ گیا. جب بھی آؤ تو ایسا چہرہ ایسا بنائے گا جیسے اس سے زیادہ بھوکا ننگا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. بھوکا ننگا اس سے زیادہ دنیا میں کوئی ہے ہی. خیر طے ہوا کہ 2,500 کر کے دے گا. 2,500 کی کیا ویلیو ہوتی ہے, ایک بڑی رقم ہو اور وہ 2,500 کر کے آپ بالکل ہی. لیکن خیر کچھ لوگ درمیان میں پڑے, انہوں نے طے کر دیا. میں نے کہا یہ فراڈی آدمی, اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. مجھے پیسوں کی الحمدللہ ضرورت نہ پہلے تھی نہ اب ہے. میں نے کہا کوئی ہم سے زکات کے نام پہ لے جائے نہ دے دیں گے, بدماشی کر کے لے کے جائے, اس کمبخت کو چترول جب تک نہیں پڑو, اسے جب تک آپ میں دم ہے اسے نکالو پیسے. معاف نہیں کرو ایسے آدمی کو کبھی بھی, کیونکہ معاف کر دیا وہ اور لوگوں کی جیبیں بھی کاٹے گا. کبھی بھی 1 روپے کا لین دین ہونا, کوئی اگر تھوڑی سی بدماشی کرے تو اگر آپ میں طاقت ہے اس سے زیادہ بدماشی کی تو ضرور کریں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پولیس کو لے جائے, پولیس کو بول دیں, یہ سارے پولیس کو بولے پیسے نکال کے سارے تمہیں دے دوں گا, نہیں چھوڑو اس کے پاس, سارے تمہیں دے دوں گا, وہاں سے نکالو. اور جو ہے نا یہ غریب سی شکل بنا کے ایسے جیسے اس کے بچے مر گئے, اس کا باپ مر گیا, اور دنیا میں اس سے زیادہ, یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں. تجربے ہمارے, پیسے لینے کے وقت کچھ اور دینے کے وقت سب سے زیادہ جھگڑے پیسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں معاشرے میں. سب سے زیادہ جھگڑے لین دین میں کھڑے نہیں ہیں لوگ. اور قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان کے کردار کا پتہ مالی لین دین سے چلتا ہے کہ کریکٹر کا کیسا ہے. یہ قرآن نے مثال دی اہل کتاب کی, فرمایا ان میں برے بھی ہیں اچھے بھی ہیں.
بروں کی مثال اللہ نے یہ نہیں دی کہ زنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں, نا. قرآن نے کہا آتیتم احداہن, فرمایا کہ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک, ان میں بعض ایسے لچڑ ہیں 1 روپیہ تم سے لے لیا تم ان سے واپس نہیں نکال سکتے. فرمایا بعض ایسے ہیں کہ اگر سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے تو 1 دھیلا بھی نہیں رکھے گا اور وقت پہ پورے پیسے ادا کر دے گا. انسان کے کردار کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ مالی لین دین سے. دیتے ہی نہیں پیسے, یا بیل بجا کے کھڑے ہو جاؤ, پھر الٹا آپ کو آگے ڈانٹے گا کیا یہ 500 روپے کے لیے. ایک صاحب کے پیسے میرے پاس بہت, مجھے تجربہ نہیں تھا, نیا مدرسے سے فارغ ہوا تھا, پتہ نہیں تھا دنیا کدھر جا رہی ہے. جو بھی آ کے کہتا, اور والد صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے انتقال ہوا تھا, پیسے اچھے خاصے آئے ہوئے تھے پاس. جو بھی آ کے کہتا, اور بڑے بڑے داڑھی والے ماشاء اللہ بھائی, وہ وہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے, آدھے آپ کے آدھے میرے. تو میں پہلے انکوائری کرواتا تھا, بڑا اچھا بھائی, اس سے زیادہ نیک اس محلے میں پیدا ہی نہیں ہوا. ایسا لگتا تھا کہ اگر امام مہدی بنے تو یہ بنے گا. اس وقت یہ باتیں, جب پکڑا دو پیسے تو نہ کوئی حساب دے رہے ہیں, اور جب تک سر پہ جا کے کھڑے نہ ہو جاؤ, ٹائم کتنا ویسٹ. ہمیں تو ٹائم کی قدر الحمدللہ زیادہ ہوتی ہے کہ وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے. اور جو درمیان میں ضمانتیں لینے والے ہیں وہ بھی کنی کترا کے نکل جاتے. انہوں نے بھی جو باتیں کی ہوتی ہیں ان باتوں پہ وہ پورا, چاہے عالم ہو, مفتی ہو, بزرگ ہو, اللہ ماشاء اللہ چند ہوتے ہیں ہر دور میں نیک, لیکن اکثر کچھ بھی ہو نہیں کرے گا. وہ اس وقت ضمانت لے گا, اس نے نہیں دیے تو میں دوں گا. بعد میں جاؤں نا, اس نے نہیں دیے تو آپ کہہ رہے ہیں میں نکلواؤں گا اس سے, آپ بے فکر رہو. بھائی نہیں دے رہا, کہہ رہے میں نکلواؤں گا, نکلوا لو. بھائی یہ بدماشی کا دور ہے. سمجھ, یہ کس کا دور ہے؟ جس کی لاٹھی بھینس بھی اسی کی. وہ میں وقت پورا ہو گیا, بڑا اہم موضوع ہے, اس کو سمیٹنا تھا آج. بڑا اہم موضوع, اس پہ کہنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. ایک بڑا دلچسپ قصہ ذہن میں آ رہا ہے. ایک اونٹ اور ایک بیل اور ایک دمبا کہیں سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے. اونٹ, بیل اور دمبا. بھوک لگی تینوں کو, گھاس کی ایک گٹھری نظر آئی. اب گٹھری ایک ہے, کھانے والے 3. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا, کون کھائے گا, ہے بھائی. تو تینوں نے کہا کہ بھائی ایک ہم میں جو سب سے پہلے دنیا میں آیا ہے نا, جو پرانا ہونا ثابت کر دے, وہ یہ گٹری کھائے گا, کیونکہ وہ بزرگ ہے. یہ ہم سے, یعنی سب بزرگوں کا احترام ہوتا ہے نا, تو جو سب سے پہلے دنیا میں جو نسل آئی ہے وہ کھائے گی. دمبے نے کہا لو بھائی میں حقدار ہوں. کیوں بھائی تم کیوں حقدار ہو؟ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا ذبح کیا تھا وہ نہیں ہوا تو اللہ نے جنت سے کیا بھیجا تھا؟ سب نے کہا دمبا. اس کا مطلب میں اتنا پرانا ہوں. ویسے حقیقت کوئی اس کا پتہ نہیں ہے دمبا تھا وہ کیا تھا, لیکن چلو ایک فرضی واقعہ ہے. تو اس نے کہا اس کا مطلب میں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا. اونٹ کی آنکھیں چکرا گئیں. بیل نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو کھیتی باڑی تو کی ہوگی نا, کچھ پیاز ویاز گندم اگایا ہوگا, تو کیا ٹریکٹر ایجاد ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. کر رہے پھر کس سے کھیتی باڑی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بیل سے. بیل نے کہا میں تجھ سے بھی پرانا ہوں. اب اونٹ کا دماغ کیا ہو گیا؟ چکرا گیا. اونٹ نے بولا کہ یار اس سے پہلے کی تاریخ تو لکھی نہیں گئی ہے, آدم علیہ السلام سے پہلے کی, میں تو پھنس گیا. تو اونٹ نے وہ گٹری اٹھا کے اپنی گردن پہ رکھی. ان دونوں نے بولا کہ پرانا ہونا ثابت کرو. اس نے کہا میں سب سے بعد میں آیا ہوں, میں پرانا نہیں ہوں. انہوں نے کہا پھر گٹری ہمیں دو. انہوں نے کہا ہمت ہے تو لے لو. یہ سسٹم مارکیٹ میں کون سا چل رہا ہے؟ مارکیٹ میں جو سسٹم چل رہا ہے نا, وہ یہ اسٹائل اونٹ والا چل رہا ہے. نکال سکتا ہے تو پیسے نکال لے بھائی. بھائی اس نے ضمانت لی تھی, تم نے ضمانت لی تھی, ہاں لی تھی. جب آپ پوری کوششیں ناکام ہو جائیں گے تو بولیں گے نکال لو. کیا کر سکتے ہو بھائی آپ؟ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ پولیس میں جاؤ گے, اس نے پہلے سے پولیس میں آپ کے خلاف FIR کٹوائی ہوئی ہوگی. یہاں اگر کوئی تھانے میں زخمی ہو کے آ رہا ہے نا, اکثر وہ خود فراڈی ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک آدمی تھانے جا رہا ہے پورا لہو لہان, مجھے بڑا ترس آیا. تو تھانے میں نے پولیس والوں سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ کمبخت اس نے مارا ہے سامنے والے کو,
خوب پیٹا ہے طبیعت سے, اور پھر خون اس کا اپنے اوپر لگا کے نا 2-4 بلیڈ سے گھنا بن کے آ گیا ہے, مظلوم بن کے. جو تھانے پہلے پہنچ جائے کیس پھر اسی کے حق میں. جو زیادہ رو رہا ہو لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ. آپ جب کسی کو ٹکر مارو نا آپ خود رونا شروع کر دو, کسی پہ ظلم کرو خود رونا شروع کر دو. تو جہاں چال بازیوں سے کام چلتا ہے لوگ چال بازیاں کرتے ہیں, جہاں بدماشی سے کام چلتا ہے بدماشی کرتے ہیں. تو حق کے معاملے میں, جو پیسوں کے معاملے میں کھری طبیعت کے لوگ آپ کو مارکیٹ میں شارٹ نظر آئیں گے, بہت ہی کم ہے. یہ تو ایک چیز ہے, اور بھی کئی چیزیں ہیں. وقت تھوڑا رہ گیا, میں ایک مختصر سا ایک بات کر کے پھر میں اس ٹاپک کو انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ چھیڑوں گا, لیکن یہ بہت اہم بات ہے تو میں نے کہا یہ بات تو میں کر دوں. دیکھو میرے بیانات لوگوں نے سنے, شادیاں وادیاں بھی لوگوں نے کرنا شروع کر دیں, بیوہ عورتوں سے طلب, بہت سارے کیسز ہیں. میں اگر لکھنا شروع کرتا تو سینکڑوں کیسز ہیں جنہوں نے, مرد ہیں جنہوں نے دوسری شادیاں کی ہیں الحمدللہ, اور بیوہ عورتوں کو, طلاق یافتہ عورتوں کو, غریب عورتوں کا گھر بسایا. لیکن بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ شادی تو کرتے ہیں میرا بیان سن کے, آگے حقوق والا میرا بیان بولو بھائی نہیں سنتے. ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں. بلکہ مجھ سے رابطہ بھی نہیں کرتے جب ان کی بیوی کو شکایت ہوتی ہے کہ تم نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا تو یہ میرا رائٹ ہے یا نہیں, اس کے بارے میں مفتی صاحب کو کال کر کے ذرا پوچھو. کہتے ہیں مفتی صاحب کو کال کی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں. ہے بھائی, شادی کے مشورے بھی مجھ سے, سارے معاملات ہمارے چل رہے ہیں, لیکن جب حقوق کی بات آ رہی ہے تو پھر ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. بھائی اسلام کو پورا فالو کرو, آدھا فالو. یہ جو سوکنوں کے جھگڑے ہیں, چند پوائنٹ میں جلدی جلدی بتا دوں. آپ دوسری شادی کے بعد دوسری بیوی کو پہلی بیوی کے ساتھ بولو بھائی نہیں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے. آپ دوسری بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلی کو بہنوں کی طرح سمجھے اور بہنوں جیسا معاملہ کرے, یہ ظلم ہے. آپ دوسری بیوی سے پہلی بیوی کے بچے بول لو نا. ابے یار بالکل 2-3 منٹ رہ گئے بیان ختم ہونے میں. دوسری بیوی کو اس کا پابند نہیں کر سکتے کہ وہ پہلی کے بچے پالے, بلکہ اس کا بھی پابند نہیں کر سکتے کہ پہلی کے بچوں کو محبت دے. وہ دے اچھی بات ہے, نہیں دے تو یہ اس پر ذمہ داری. ابے بھائی آپ کسی محلے والوں کے بچوں سے زبردستی محبت کرو, یہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو آپ کیسے ایک عورت کو کہہ سکتے ہو کہ آپ کی جو پہلی بیوی ہے وہ اس کے تھوڑی بچے ہیں, وہ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں. اس کو بھائی آپ کے بچے سارے محلے کو تھوڑی اچھے لگیں گے. تو ایسے ہی آپ کی دوسری وائف کو پہلی بیوی کے بچے اگر اچھے نہ لگیں تو آپ اس کو, ہاں ظلم نہ کرے, بدتمیزی نہ کرے, بس اتنا کافی ہے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ میں. عجیب کیس ہے نا, دوسری کی لا کے پہلی کے پاس ڈال دیا اس کو. اب اسے کہہ رہے ہیں یہ بڑی ہے, ان کو سلام کیا کرو جھک کے, ہے بھائی. اور یہ میرے پھر ایسے کیسز بھی ہے دوسری شادی کی, جب دوسری بیوی کی باری ہے تو بچوں کی پلاٹون بھی ساتھ جا رہی ہے. اب وہ عورت کو غصہ آ رہا ہے کہ جب میری باری تھی تو میاں مجھے پورا چاہیے, صحیح ہے نا, یہ بچوں کے بغیر چاہیے. وہ کہہ رہے میرے بچے ہیں, میں جہاں جاؤں گا یہ آئیں گے. آپ دوسری بیوی کی پرمیشن کے بغیر پہلی کے بچوں کو اس کے گھر بولتے بول لو اللہ کا واسطہ ٹینشن میں ہوں, اس کے گھر نہیں لے جا سکتے. اس کا گھر اس کا ذاتی ہے, سمجھ رہے ہو. ہاں ترغیب دی جا سکتی ہے, بیگم یہ بھی پڑوسیوں کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے میرے ہیں, محبت کر لو گی تو مجھے اچھا لگے گا. لیکن زبردستی آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ کسی سے محبت کے بارے میں مجبور نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے بچے پلوانے ہیں تو پہلے ایگریمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو. بیگم میں اس لیے شادی کر رہا تھا تم سے کہ مجھے پلوانے ہی پہلی کے بچے ہیں, وہ معاذ اللہ نہ کرے اس کو فالج ہے, بیمار ہے, تو بچے پالنے کے لیے مجھے ایک خاتون چاہیے, پہلے سے بولو اس کو. تو یہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں معاشرے میں, سمجھ رہے ہیں. پھر نکاح کرنے کے بعد چند دن تو بڑے مزے آتے ہیں, دوسری اس کے بعد دوسری کو لٹکا دیا, اس کے ٹائم ہی نہیں دے رہے. اور بعض دفعہ
پہلی کو اگنور کر دیتے ہیں. دوسری شادی کی ہے, جو پہلی کے ساتھ معاملہ بالکل ہی کیا ہو گیا, ختم, اس کو بھول ہی گئے کیونکہ وہ بڑی ہو گئی ہے, وہ بوڑھی ہو گئی ہے, وہ اچھی نہیں لگ رہی. اچھی لگے نہ لگے یہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ بیگم اگر اچھی نہ لگے تو آپ نہیں جائیں, یہ شریعت میں نہیں ہے. اچھی آپ کے باپ کو بھی اچھی لگنی لگے گی, وہ باپ کا مطلب اوریجنل باپ نہیں, یہ تو ایک دھمکی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مجھے پہلی بیوی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, یہ میں نے کہا تمہارے باپ کو بھی جانا پڑے گا, مطلب یہ کہ آپ کو جانا پڑے گا, نہیں آپ کو لازمی جانا پڑے گا. کیونکہ جب ہم 4 شادیوں پہ بات کرتے ہیں تو قرآن نے کیا کہا ہے, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر برابری نہیں کر سکتے فَوَاحِدَةً, پھر زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک پر گزارا کرو. تو کریں ضرور, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کریں, لیکن مسائل پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیا میں, بھائی آپ زبردستی بیوی اور ماں میں اگر نہیں بن رہی اور بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں تو آپ کو الگ گھر لے کے دینا پڑے گا. تو جہاں ماں کے ساتھ اگر نہیں بن رہی زبردستی مجبور نہیں کر سکتے, سوکن کے ساتھ کہاں زبردستی مجبور کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں کہ شوہر کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس حد تک بیوی کو حقوق کا پابند بنا سکتا ہوں اور کہاں میرے اختیارات ختم ہو رہے ہیں. اس کو یہ میں نے بتایا تھا نا کہ لڑائیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا میرا حق کتنا ہے. تو مرد کو یہی نہیں پتا کہ میرا بیوی پر حق کتنا ہے, اس سے آگے میں تجاوز, بولو بھائی, نہیں کر سکتا, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا میں. آپ اپنے حقوق ادا کرو, پھر وہ آپ سے محبت نہ کرے, حقوق ادا نہ کرے, پھر آپ شکایت کرو. اگر مرد حقوق ہی ادا نہیں کر رہا تو پھر عورت کے لیے شوہر کے وہ حکام نہیں ہے جو حدیث میں آتے ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو شوہر کو سجدہ کرے. وہ پھر وہ یہ حدیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ شوہر کا اتنا بڑا خیق ہے کہ اس کے سامنے آواز اونچی کرنے کی. ایک خاتون نے مجھے بتایا, چند کئی مہینے پہلے کی بات ہے, ہم پھر ایسے اسٹائلش مشورے بھی دیتے ہیں بدماشی والے, کہ میرا میاں نہ نان نفقہ دے رہا ہے اور میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, لا کے مجھے پہلی کے ساتھ ڈال دیا ہے. بلکہ نہیں, پہلی بیوی نے کہا کہ میرے ساتھ دوسری کو لا کے ڈال دیا انہوں نے زبردستی. پہلی کے ساتھ کس کو لا کے ڈال دیا؟ اب پہلی کو غصہ آ رہا ہے, اس کو نکالو یہاں سے. تو کہہ رہے اسلام میں شوہر کا بہت بڑا حق ہے, اسلام میں شوہر کا. وہ کہتی بیچاری میں ڈر جاتی ہوں, بہت بڑا حق ہے بھائی, سجدے کا حکم. مجھے فون کیا, میں نے کہا سامان لپیٹو گھر نکلو اپنے. میں ایسی صورت میں جوڑ کا حکم نہیں دیتا, کیونکہ بعض صورتوں میں جوڑ مزید توڑ کا ذریعہ بنتا ہے. عورت ذہنی مریضہ بن جاتی ہے, ڈپریشن. میں نے کہا کچھ دنوں میں گولیاں کھاؤ گی, پھر یہ روحانی والے آ جائیں گے, جن ہے, بندش ہے, چڑیل ہے, بھوت ہے, ان کی دکانیں نہیں چلاؤ اللہ کا واسطہ. یہ عورت کا بنیادی حق ہے, نان نفقہ اور الگ رہائش گھر. پھر میاں اس پر آ گیا, جب میں نے بدماشی والا معاملہ کیا نا, میں نے کہا میاں کو بولو بدماشی ہے, نہیں یہاں نہیں آئے گی, دفعہ یہاں نکالو یہاں سے. میں نے کہا شرافت کا دور نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہے میں 6 مہینے سے میاں کو سمجھا رہی ہوں اور میں ڈپریشن کی مریض. میں نے کہا محبت سے سمجھانا ہی نہیں چاہیے تھا, 1 دفعہ 2 دفعہ ہو گیا محبت, اس کے بعد بولو بھائی یہ رائٹ ہی نہیں ہے, آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے, آپ میرے بنیادی حقوق ادا کرو, پھر سجدے کا حکم اور یہ ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. نان نفقہ بنیادی حق ہے یا نہیں ہے؟ بیوی کما رہی ہے اور یہ کم بخت گھر میں لیٹا ہوا ہے تو پھر اس کا کوئی حق نہیں ہے. تو اسی طرح الگ رہائش عورت کے لیے, یہ عورت کا کیا ہے بیسک, اس کا گھر ہو. گھر ہی تو چاہیے عورت کو شادی کے بعد, وہی نہیں دیا تم نے. پھر کس بات, وہ نکاح کا بنیادی مقصد عورت کا کیا ہوتا ہے, میرا گھر ہو. یہ عورت کی فطرت ہے, اس کا بنیادی حق ہے, میرا گھر ہونا چاہیے. گھر ہی نہیں دے رہے, اس میں پوری پلاٹون کو لا کے ڈال دیا تم نے. اور پلاٹون بھی وہ جو اپوزیشن ہے, یعنی باقاعدہ سوکن کو لا کے آپ نے رکھا اس میں. تو پہلی بیوی تھی. میں نے کہا دیکھو بھائی میں زیادہ لمبی باتیں سننے کا عادی ہوں, اگر آپ سچ کہہ رہی ہو, جھوٹ نہیں کہہ رہی, تو آپ اپنے باپ کے گھر جا کے بیٹھ جاؤ. بولو میں نہیں آ رہی. کہتی ہیں وہ طلاق کی دھمکی دیتا ہے. میں نے کہا اس سے بولو دے دو طلاق, کیونکہ اس پوزیشن میں ذہنی مریضہ بننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے باپ کے گھر آرام سے زندگی گزارو. اور میں نے کہا بدماشی کے بغیر یہ ماننے والا نہیں ہے. تو ہم بدماشی والے مشورے بھی الحمدللہ پبلک کو دیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. وہ پھر کچھ ٹھیک ہوا کم بخت. ہاں وہ کہنے لگا کہ اچھا یوں ہے تو یوں ہے, تو میں کچھ دن بعد کر لوں گا. میں نے کہا کچھ دن بعد جب اس سے بولو کر لوں گا تو اتنے دن تک میں اپنے ابا کے گھر بیٹھوں گی, ٹھیک ہے, یہاں نہیں رہوں گی. میں نے کہا یہ نہیں کرے گا, اس کے جو آپ نے حالات بتائے ہیں یہ نہیں کرے گا, کیونکہ فری پھوکٹ میں جب کوئی چیز ملتی ہے نا انسان کو بغیر ذمہ داریوں کے, تو ہر آدمی پھر دوسرے کو دبانے کی, وہ کہتا ہے یار الگ گھر میں کتنا کرایہ, گیس بجلی کا بل,
پھر اس کی نگرانی ہے، اتنی ٹینشن، ابھی مزے آئے، دونوں ایک ہی گھر میں ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اسلام ان کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بعض چیزیں بدماشی. میں نے کہا اس کو بولو کوئی شور وور نہیں ہے، سوگن کو یہاں سے فوراً. میں نے کہا نہیں تو آپ اس کا سامان سارا باہر نکال دو. باقی میں نے مشورہ دیا، آپ حیران ہو کہ کیسے الٹے الٹے مشورے دے رہا ہے لوگوں کو. میں نے کہا اس کو بولو سامان، یا تو اپنا سامان نکال کے گھر جاؤ، یا اس کو سوگن کا سامان اٹھا کے سڑک پہ پھینک دو. اور وہ طلاق کی دھمکی دے رہے، اس نے بولا دے دو. اس سے بولے کیا چاہیے مجھے؟ طلاق دینی ہے. تو مرد بلیک میل کرتا ہے طلاق کی دھمکیوں سے، اور عورت بلیک میل کرتی ہے بچے لے کے بھاگ جاؤں گی. جہاں کوئی اس دھمکیوں سے متاثر ہو گیا تو بس بیڑا ساری زندگی کے لیے. اگر بیوی اللہ نہ کرے نالائق ہے اور وہ دھمکی دے رہی ہے بچے لے کے بھاگ جاؤں گی، اس کو بولو بھاگ جاؤ اگر آپ صحیح ہیں. اور اگر عورت غلط صحیح ہے اور مرد اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں نہیں، سب جگہ پورا صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، تو بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ نہیں دے رہا اور طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے تو کبھی بھی عورت کو ان دھمکیوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. بولو بلیک میل کر رہے ہو دے دو، اور دے دے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح سے رہنا. دیکھو اسلام میں نکاح کے ساتھ طلاق کا بھی ایک اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ یہاں تک نوبت نہ آئے. تو اس لیے یہ بھی ایک بات ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا حق کتنا ہے، میں کتنا عورت پہ رائٹ ہے کہ کہاں تک اس سے میں خدمت لے سکتا ہوں. اس سے زیادہ اللہ نے مجھے اختیارات نہیں دیے. اور نہ خواتین کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا شوہر سے حقوق لے سکتی ہوں، اس سے زیادہ کا اللہ نے مجھے حق نہیں دیا. بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو جتنا جس کو دبا سکتا ہے نا اس کو دبانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اگر عورت شریف مل گئی تو مکمل اس کو دبا دیتا ہے مرد، اور شوہر شریف مل گیا تو خواتین اس کے پورے سرنج سے خون چوس چوس کے اپنے بھائی کے چڑھا رہی ہوتی. خون بھی اس کا لے لو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو. تو یہ دور بدماشی کا چل رہا ہے. تو اللہ کے بندو، دنیا میں کر لو گے بدماشی، آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ظلم، حدیث میں آتا ہے ظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا، گلے پڑ جائے گا. تو آپ کو جیسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ دوسرے کا حق مجھ پر کتنا ہے، میرا حق دوسرے پر کتنا ہے، یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مجھ پر دوسرے کا حق، بولو بھائی کتنا ہے، میں کتنا دوسرے کو مجبور کر سکتا ہوں، اور کہاں تک اللہ نے مجھے اختیارات نہیں دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ایک منٹ بھائی، ایک اعلان ہے رشتوں کے لیے. یہ رفیع بھائی ہیں، ان کا نمبر بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، یہ ریکارڈنگ میں آ رہی ہے نا بات، آپ ان کا نمبر ویب سائٹ پہ بھی ڈال. وہ لوگ مجھے فون کرتے ہیں وہ شادی نہیں ہو رہی، رشتہ کرا دیں. تو یہ ہماری انتظامیہ کے ہیں رفیع بھائی، یہ انشاءاللہ آپ سب کی، اور جو خواتین کی بھی نہیں ہو رہی ان کی شادیاں کرائیں گے دوسروں سے. ایسا نہ سمجھے کہ اپنے سے. تو یہ فری میں یہ کام کریں گے. ان کو فون کیا کریں.